ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ حضرت میں دبئی میں صرف 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، باقی 12 رکعت ہم الگ سے پڑھتے ہیں، کیا ہے یہ؟ بالکل الگ سے پڑھ لینا ہے۔ جن مسجدوں میں 8 رکعت تراویح کا نظام ہے وہاں آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، دور دور تک 20 رکعت پڑھائی جانے والی مسجد نہیں ہے، وہاں آپ 8 رکعت پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وطر پڑھے بغیر 12 رکعت پڑھ کر وطر پڑھ لے، یا وطر پڑھ کر 12 رکعت آپ پڑھ لیں، دو بھی صورتیں جائز ہیں۔ مغرب کی نماز کس پیغمبر نے پڑھی سب سے پہلے؟ حضرت داؤد علیہ السلام مغرب کی نماز سب سے پہلے پڑھی۔ ایک فیصلے میں حضرت داؤد علیہ السلام ذرا جلدی کر دیے جس سے اللہ ناراض ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام خوب دعا کرنے لگے تو مغرب کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کی بشارت ملی، تو شکریہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی۔ اس 3 رکعت کو مغرب کی نماز خود داؤد علیہ السلام کی امت پر بھی اللہ نے فرض کر دیا، میرے نبی کی امت پر بھی فرض کر دیا۔ ہر سال میں زکوٰۃ نکالتا تھا لیکن ابھی میں کام پر نہیں ہوں، زکوٰۃ نکالنا مشکل، تو کیا پیسے آنے کے بعد نکالنا ہوگا یا پھر قرض لے کر ادا کرنا ہوگا؟ سوال چھپا چھپا ہے۔ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے پہلے یہ بتائیں۔ بعض لوگ زکوٰۃ کے مسائل میں 2-3% مسائل بھی نہیں جانتے۔ یہ سوال کرنے والے صاحب اگر یہ سوال اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ان کی بیوی کے پاس زیور ہے، انہوں زکوٰۃ نکال رہے تھے، اب کام میں نہیں ہیں، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو بیوی کی زکوٰۃ زیوروں کی بیوی ادا کرنا ہے۔ شوہر اگر بیوی کے طرف سے ادا کرتا ہے تو وہ شوہر کا احسان اور محبت ہے۔ اس سال کام میں نہ ہونے کی وجہ سے شوہر اگر نہیں نکال رہا ہے تو بیوی اپنے زیوروں میں سے جتنی زکوٰۃ نکلتی ہے اتنی مقدار کا کوئی زیور بیچ کر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ان کے اوپر ان کی زکوٰۃ اگر فرض ہے، کیش اگر رکھے ہیں، کام نہیں ہے بول کر نہیں نکال رہے بولے تو بہت بڑی غلطی ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو اس لیے زکوٰۃ کا مسئلہ کھل کر کھلا کھلا کریں۔ احتیاط کا سوال ہے لیکن کرنا ضروری بھی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سو سکتے ہیں کیا؟ احتیاط کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں حضرت عمر نے نبی کو دیکھا، نبی کے چہرے میں ناراضگی کے آثار تھے۔ حضرت عمر نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ ناراض جیسے لگ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا، عمر تم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ کیوں دیتے ہو؟ تو اس لیے سحری کے بعد بستر میں دوریاں ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا بستر ہی بدل لینا چاہیے۔ بہت احتیاط، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھول ہو گئی تو پھر سزا بڑی سخت ہے۔ 60 روزے رمضان کے بعد سزا کے طور پر رکھنا، وہ بھی پے در پے۔ 50 پر 9 روزے رکھ کر 60ویں دن کسی وجہ سے روزہ چھوڑ دیے تو پھر اس کے بعد پھر 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے شادی شدہ حضرات سحری کے بعد
بستر میں یا دوریاں اختیار کرو. سمجھ رہے میری بات؟ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، سمجھدار ہیں آپ، سمجھ جائیے. دوریاں اختیار کرو یا بستر ہی بدل دو. سمجھ میں آئی بات؟ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو کیا فون اور ٹی وی میں تصویر ویڈیوز دیکھنے پر بھی گھر سے فرشتے بالکل بات ہے. تصویر چاہے وہ لگا ہوا ہو یا اسکرین میں ہو، سمجھ میں مت. ہاں اب اس میں تصویر نہیں ہے. آن کرنے سے گیلری کو جا کر کوئی تصویر نکالتے ہیں تو تصویر والی حدیث اور تصویر والا حکم برابر آ جائے گا کہ فرشتے نہیں آتے. یہ سوال بڑا اچھا ہے. کیا نکاح میں مہر کے طور پر آئی فون 70 دے سکتے ہیں کیا؟ 17. اچھا، کیا نکاح میں مہر کے طور پر آئی فون 17 دے سکتے ہیں کیا؟ نفس مسئلہ سنو، طریقہ غلط ہے. ایک مسئلہ کیا ہی یہ معلوم کرو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک ہے طریقہ غلط، ایک ہے اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی مہر میں فون ہی چیز، یا تو قیمت دینا جسے سمن کہتے ہیں، یا نہیں تو چیز دینا. چیز کی قیمت 10,000 روپے سے زیادہ ہے، وہ چیز اگر مہر بنا کر کوئی دیتا ہے تو اس سے مہر ادا ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک بات 20,000 روپے کی مہر کے طور پر دیا، سمجھ میں آئی بات. اور فون بھی آج کل قیمتیں ہیں نا، تو فون بھی دینے سے مہر ادا ہو جاتا ہے، لیکن دینا اچھی بات نہیں ہے، غلط بات ہے. جہاں تک نفس مسئلہ ہے اس سے مہر ادا ہو جائے گا، لیکن دینا صحیح ہے کیا؟ اخلاق کے خلاف ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیا قرآن موبائل میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. گزشتہ سال کا مسئلہ مجھے ذہن میں ہے. یہ دیکھیے، یہ قرآن، یہ موبائل کا پورٹ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اوپر میں نے ایک کیا بولتے ٹیمپر گلاس ڈالا ہوں. اب یہ پورا ہو گیا تو فون اندر ہو گیا، ان دو چیزوں کے اندر فون ہو گیا. اور فون میں یہ پورٹ لگ کر بھی نہیں ہے، یہ ٹیمپر گلاس بھی لگ کر نہیں ہے. بغیر کسی مشنری کے، بغیر کسی ٹولز کے اگر نکالنا چاہے تو ہونچ نکل جا سکتا ہے. ٹولز سے اسکروز اگر ہو جاتے تو وہ فون کا حصہ ہوتا. ٹولز اسکرو وغیرہ اگر نہیں ہے، اس کے بغیر بھی یہ فون چلتا ہے، یہ ٹیمپر گلاس کے بغیر بھی چلتا ہے احتیاط کے ساتھ. تو اس صورت میں قرآن موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے پکڑ کر. ہاں اگر موبائل میں یہ پوچھ نہیں ہے، ٹیمپر گلاس بھی نہیں ہے، اور اسکرین میں کیا کہتے ہیں اسے، ڈسپلے میں یا اسکرین میں موبائل میں قرآن آ جاتا ہے، اس صورت میں آپ کو وضو کے ساتھ قرآن موبائل کو ہاتھ لگانا پڑے گا. چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہمارے پاس جو تحقیق ہے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، یہی زیادہ احتیاط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن پڑھنا نہیں، بالکل غلط بات ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پیسے میں برکت نہیں ہے، پیسے رکتے نہیں، اس لیے کیا وظیفہ بعد میں دیتا ہوں، طریقہ پہلے بتاتا ہوں. جتنے پیسے جمع ہوتے میرے پاس لا کر رکھ دو. اس پر تو کون بھی عمل نہیں کریں گے. سمجھ میں یہ بات ہے؟ پیسوں کی برکت کے لیے سب سے پہلے پیسے حلال کے ہونا، شریعت کے مطابق خرچ کرنا، اسراف سے بچنا. سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ تعالی برکت آ جاتی ہے. شریعت کے مطابق خرچ کرنا، اسراف سے بچنا، جن پر خرچ کرنا ہے ان پر خرچ بھی کرنا. پیسے جمع کر رکھے ہیں، ماں پر خرچ نہیں کرتے، برکت ختم.
پیسے جمع کر رکھے ہیں، باپ پر خرچ نہیں کرتے، برکت ختم۔ پیسے ہمارے ضرور ہیں لیکن ہمارے پیسوں میں ہماری بیوی کے حقوق بھی ہیں، بیوی پر خرچ نہیں کرتے تو پھر پیسوں کی برکت ختم۔ پیسے رکھ کر کیا کریں گے؟ اللہ دے رہا ہے کیوں؟ ضرورتیں پورا کرنے کے لیے دے رہا ہے، جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے۔ ضرورتیں پورا ہو کر بھی پیسہ بچتا ہے تو پھر اسے جمع کرو، پھر اور بھی جمع کر کے رکھنا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ لوگ پیسے جماتے ہیں لیکن ضرورتیں پوری نہیں کرتے، ماں کو نہیں دیتے، باپ کو نہیں دیتے، بیوی کو نہیں دیتے، بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کر دیتے ہیں، سگے بھائی اور بہنیں بہت محتاج ہیں ان پر بھی خرچ نہیں کرتے، تو یقیناً کوئی تعویذ کام نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے اگر پیسے بچا کر رکھتے ہیں، ماں کا حق ادا کرے بغیر تعویذ پیسے میں رکھ دینے سے پیسوں میں برکت نہیں آئے گی، باپ کا حق ادا کرے بغیر پیسوں میں تعویذ رکھ دینے سے برکت نہیں آئے گی۔ حقوق ادا کرو۔ پیسوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، دولت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ دولت اور پیسہ ایک کنواں ہے، پانی نکالتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ پانی آتا جائے گا۔ ان پیسوں کی ضرورتیں محتاج لوگ اور ضرورت مندوں پر یہ پیسہ خرچ کرتے جاؤ، پیسہ آتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، ان باتوں کے بعد کثرت سے استغفار پڑھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، انشاءاللہ تعالیٰ برکت آئے گی۔ استغفر اللہ پڑھنے سے بھی استغفار پڑھنے کا حق ادا ہو جاتا ہے، پورا پڑھ لیے تو بہت اچھا ہے۔ حدیث میں اتنا استغفار بھی ہے، یہ پورا استغفار بھی ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے فیملی میں کسے دینا کسے نہیں دینا لمبی تفصیل ہے، پھر بھی میں بتاتا ہوں۔ نہیں دینا کسے بولے تو اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھتے، کہ ان کے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، ان کے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، ایسا اوپر۔ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے، چاہے بیٹی کے اولاد ہو کہ بیٹے کے اولاد ہو، سمجھ نہیں آئی۔ سید کو نہیں دے سکتے، رشتہ داروں میں ہے کوئی دوسرا احباب میں ہو۔ مالدار کو نہیں دے سکتے، سگی بہن ہے اس کے پاس سونا چاندی ہے زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر، تو پھر اس بہن کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس بھائی کو بھی نہیں دے سکتے، سمجھ رہی بات۔ اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں، تفصیل ہے۔ سوال اتنا چھوٹا کرو کہ مجھے تفصیل بیان کرنے کا موقع نہ ہو، آپ کے سوال کے مطابق آپ کو مل جائے۔ اگر ناپاک کپڑا دھونے کے بعد بھی کپڑے میں داغ ہے تو کیا کپڑا پاک ہو جاتا ہے؟ شریعت کے مطابق اگر دھو لیے، 3 مرتبہ اس پر پانی بہا دیے، صابن وغیرہ اپنے زمانے کی کوئی ضرورت جو نجاست کو دور کرنے والی ہے اس پر استعمال کریں۔ جیسے خون پڑ گیا، اچھا دھو دیے آپ، خون کی پوری حقیقت ختم ہو گئی، لیکن خون کا دھبا رہنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، سمجھ میں آئی بات۔ داغ دھبے اگر باقی رہ جاتے ہیں دھونے کے بعد تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتے۔ اچھا سوال ہے، میری بیوی کو دماغ کا پرابلم ہے، سمجھ میں یہ بات۔ روزہ رکھ سکتے کیا پرابلم ہے بتائیے۔ اگر انہیں صبح کو دوا کھانا ضروری ہے، نہیں کھاتی ہے صبح کو دوا تو پھر دماغی توازن کھو بیٹھتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو کر وہ توڑ پھوڑ فلاں اور فلاں کرتی ہے، تو انہیں روزے کا فدیہ دے دے، صبح کی دوا کھائے۔ دماغ کی دوائیں عام طور پر دن میں 2-3 مرتبہ کھانے کی ہوتی ہیں، کیونکہ دماغ نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہاں انہیں سحری میں دوا کھا سکتی ہے، دماغی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ افطار میں دوا کھا لے سکتی ہے، دماغی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، تو پھر انہیں روزہ رکھیں۔ اگر انہیں دوا جس کو ڈاکٹر صبح دوپہر شام دیتا ہے نہ دینے کی وجہ سے اس کی طبیعت کسی بھی طریقے سے خراب ہو سکتی ہے، جان کا نقصان یا گھر کے مال کا نقصان یا دوسروں کے جان کا نقصان ہے، تو اس صورت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ بہن کے خواب میں آئے ہیں اور کہا کہ چچا نے چائے میں زہر ملایا،
اس وجہ سے انتقال ہوا، ان کے ساتھ نہ بیٹھے نہ کھائیں۔ یہ خواب کہاں تک صحیح ہے؟ خواب صحیح ہے غلط ہے مجھے تو نہیں معلوم، دیکھنے والے سے پوچھنا صحیح دیکھے کیا بول کر۔ اور خواب میں کوئی آ کر کہتا ہے کہ اس نے مجھے مارا اس نے مجھے مارا، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، صحیح ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ خواب ایک الگ حکم ہے، عام زندگی ایک الگ حکم ہے۔ یہاں تک کہ چچا خواب میں آ کر بابا بولے کہ چچا نے مجھے زہر ڈال کر دیا، ان سے رشتہ توڑو، تو اس خواب کی وجہ سے رشتہ بھی نہیں توڑیں گے۔ رشتہ داری کی حفاظت کرنا شریعت میں ہے، اور شریعت میں خواب کا دخل نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ شریعت میں خواب میں آ کر کون بھی بزرگ بول ڈالے تم نہ تراویح معاف نہیں، خواب میں آ کر کون بھی بول ڈالے تم نہ روزہ معاف، شریعت میں خواب کا دخل نہیں ہے۔ ہاں خواب کو اتنا ہی لے سکتے ہیں جس سے شریعت کا کوئی حکم نہیں بدلتا۔ خواب میں کسی کے ابا آ کر کہتے ہیں کہ بیٹے میں بہت تکلیف میں ہوں، میرے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرو، تو یہ کر سکتے ہیں آپ۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ ہاں بیٹے میں تکلیف میں ہوں اس لیے تمہیں کسی 10-15 غریبوں کو کھانا کھلا کر مجھے ثواب بھیجو، تو ایک خواب کو لے سکتے ہیں۔ خواب میں اگر کوئی آ کر کہتا ہے شرک کا کام، بیٹے میں زندگی میں فلاں مندر کو جاتا تھا، اب میں نہیں جانے کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہوں، تمہیں جا کر آؤ، یہ خواب نہ مرنے والے کا ہے نہ خواب صحیح ہے، یہ خواب شیطان کا ہے۔ سمجھ میں؟ شریعت کا مسئلہ نہیں بدلنا، ایصال ثواب تک اور شریعت کے دائرے میں رہتا ہے تو وہ خواب لے سکتے ہیں، ورنہ ان خوابوں کو نہیں لے سکتے۔